فاول ما اوتیہم ثلاثا، میں رات تہجد میں اٹھنے والے ایسے بندوں کو 3 انعام دیا کرتا ہوں. ان میں سے پہلا اقذف من نوری فی قلوبہم، میں ان کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دیا کرتا ہوں. جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام فرمایا کہ میں ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہوں. والثانیہ، اور دوسرا تہجد کے پڑھنے پہ اتنا ثواب دیتا ہوں کہ لو کانت السماوات والارض وما فیہما فی موازینہم لاستقللت لہا لہم، اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ان کی نیکیاں ڈالی جائیں تو نیکیاں سب سے بھاری ہو جائیں. یہ آخری پہر کی چند رکعتیں اللہ کے ہاں میزان میں اتنی بھاری. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، خواب میں نظر آئے. کسی نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمانے لگے سب کشف و کرامات اڑ گئے، بس آخری رات کے آخری پہر کے چند نفل کام آ گئے. تو یہ آخری یعنی رات کے آخری پہر کی جو چند رکعتیں ہیں، یہی تو سالک کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. جب انسان راتوں کو جاگے گا اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تو پھر اس کو اللہ سے ملنا بھی اچھا لگے گا. تو 3 چیزیں جو تہجد پڑھنے والے کو ملتی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتے ہیں. دوسری بات، اس کے اعمال کو اس کے نام اعمال میں بہت بھاری بنا دیتے ہیں. اور تیسری بات فرمایا اقبل بوجہی علیہم فترا من اقبلت بوجہی علیہ لا یعلم احد ما ارید ان اعطیہ، کہ میں ان تہجد پڑھنے والوں کی طرف اپنے رخ انور کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں کیا نعمتیں اس کو عطا کر دیتا. تو اس اجتماع میں ہمیں اپنے دلوں میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم فرض نماز کی باقاعدگی تو کریں گے ہی، اس کے علاوہ بھی جو چند نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں گے، اور بالخصوص تہجد کو ہم اپنی زندگی میں قضا نہیں ہونے دیں گے. ارادہ انسان کرتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جب راتوں کا یہ سرمایہ آ جاتا ہے پھر بندے کو دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات بھی کروں، پھر اسے موت اچھی لگتی ہے. چنانچہ وکانت امرأۃ متعبدۃ، ایک عورت تھی بڑی عبادت گزار تھی. وہ کہا کرتی تھی واللہ لقد سئمت الحیات، اللہ کی قسم میرا زندگی سے دل بھر گیا. ولو وجدت الموت یباع لاشتریتہ شوقا الی اللہ تعالی وحبا للقائہ، اگر مجھے موت بکتی ہوئی مل جاتی تو میں موت کو خرید لیتی اللہ سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے. سبحان اللہ. جب انسان نیکی پر قدم اٹھا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسی طلب اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ اگر موت مجھے کہیں بکتی ہوئی مل جاتی تو میں خرید لیتی اللہ کے دیدار کے شوق میں. قیل لہا، سننے والے نے یہ بات سن کے کہا فَعَلَىٰ ثِقَةٍ أَنْتِ مِنْ عَمَلِكَ، اگر تم موت کو اتنا پسند کرتی ہے، تیرے عمل کتنے پکے ہیں، عمل تو نے کتنے تیار کر لیے ہیں. فقالت، کہنے لگی لا، عمل تو جمع نہیں کیے،
वलाकिन लिहुब्बी इयाहु व हुस्न ज़न्नी बिही इश्तक़्तु इला लुक़ियाहु। हाँ, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह से हुस्न ज़न है, इसलिए मैं अल्लाह से मुलाकात करनी चाहती हूँ। मुझे तुम एक बात का जवाब दो, अफतराहु युअज़्ज़िबुनी व अना उहिब्बुहु, क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत करूंगी तो क्या वो मुझे जहन्नम का अजाब देगा इसके ऊपर? अल्लाह अकबर कबीरा। वाकई इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फिर उसे अपना दीदार अता फरमाते हैं, अपनी नापसंद जगह जहन्नम में तो नहीं आता, उसको भेज देते। अब ये अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें मिलेगी अगर हम अपने दिल को अल्लाह के लिए फारिग कर दें। और अल्लाह ताला इला दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, फकाल या दाऊद फर्रिग ली बैतन अस्कुन फी, मेरे लिए घर खाली कर दो, मैं उसमें रहना चाहता हूं। काल या रब्बे अंत मुनज़्ज़हुम अनिल बैत, ए अल्लाह आप घर में रहने से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं। काल फर्रिग ली कल्बक, ए दाऊद अपने दिल को खाली कर दे, मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूं। तो ये दिल अल्लाह का घर है, जो अपने दिल को अल्लाह के लिए फारिग कर लेगा फिर अल्लाह उसके दिल में आ जाएंगे, अल्लाह उसके दिल में सिमा जाएंगे, बल्कि अल्लाह उसके दिल में छा जाएंगे। ये है जिंदगी गुजारने का मजा। चुनाचे एक शेख थे, उनके मुरीदीन ने उनसे पूछा, अयस्जुदुल क़ल्बु बैन यदैहिल्लाह, क्या दिल भी अल्लाह के सामने सजदा करता है? फ़क़ाल नाम, फरमाया कि हां, दिल भी अल्लाह के सामने सजदा करता है, मगर सुनो, सजदतन, ऐसा सजदा करता है, ला यरफ़उ रासहु मिन्हा इला यौमिल क़ियामा, जब दिल अपना सर झुका देता है फिर क़यामत तक सजदे से सर नहीं उठाया करता। तो हम ऐसी मेहनत करें कि हमारे दिल अल्लाह के सामने झुक जाएं, दिल अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएं। और आज हम अगर ये मोहब्बत करेंगे अल्लाह से और अल्लाह के लिए हम तहज्जुद की पाबंदी करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, नेकियों की कोशिश करेंगे, तो फिर इसका बदला भी तो अल्लाह ताला अता फरमाएंगे ना। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल जज़ाउल इहसान इल्लल एहसान, तो नेकी का बदला, एहसान का बदला एहसान। तो जब बंदा कोशिश करता है, मुजाहिदा करता है, बंदा अपने ऊपर मुशक्कत उठाता है, तो फिर अल्लाह ताला भी तो उसका बदला उसको अता फरमाते हैं। चुनाचे हल जज़ाउ मन इनक़ता अन नफ्सिही इल्ला तअल्लुक़ बिरब्बिही, जो अपने आप से जुदा हो जाए। अब एहसान का बदला एहसान, अल्लाह इसके बदले उसको अपना वस्ल अता करते हैं कि तुम अपने आप से कटे, अब मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ता हूं। वहल जज़ाउ मन इनक़ता उनसिल मखलूकीन इल्लल उन्स बिरब्बिल आलमीन, जो मखलूक की मोहब्बत से कटे, अल्लाह अपनी मोहब्बत का मजा अता फरमाते हैं। वहल जज़ाउ मन सबर अलैना इल्लल वसूल इलैना, और उसको क्या जज़ा मिलनी चाहिए कि जो हमारे हासिल करने के लिए सब्र करने वाला हो। अल्लाह फरमाते हैं कि हम फिर उस बंदे को अपना वसल अता फरमाते हैं। वमन वहल जज़ाउ मन सबर अलल बलवा, और जो तकलीफें उठाता है उस पर सब्र करता है, इलत तकर्रुब इलल मौला, उसको मौला का तकर्रुब मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबानी फरमाते हैं, अपनी तरफ कदम उठाने वाले को अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला की ये मोहब्बत और अल्लाह ताला का ये दीदार मेहनतों से हासिल नहीं हो सकता। इसकी मिसाल समझ लीजिए, बाप अपने बेटे को जो छोटा हो, चलना सीख रहा हो, उसको सामने खड़ा कर लेता है और कहते हैं कि बेटा मेरी तरफ आओ,
باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، قدم اٹھانے ابھی نہیں سیکھے، پھر بھی بلاتا ہے بیٹا میری طرف آؤ۔ اب بیٹا قدم اٹھاتا ہے، کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو گرنے لگتا ہے، اگر ایک آدھ قدم اٹھا لے فبیہا، ورنہ جہاں گرنے لگتا ہے گرنے سے پہلے باپ بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ وہ یہی مثال ہے کہ رب کریم نے فرمایا میرے بندو آؤ میری طرف۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو نہیں اتنی محنتیں کر سکتے، یہ قیمت نہیں بھر سکتے، اس صبر کی مشقت یہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میری دعوت پہ لبیک کون کہتا ہے، میری دعوت پہ قدم کون اٹھاتا ہے، میری دعوت پہ نیت کون کرتا ہے، کون ہے مجھے چاہنے والا، دل میں ارادہ کرے اللہ آپ سے قرب پانے کے لیے میں نے آج ہر کسی کو چھوڑ دیا، آپ کی طرف قدم اٹھا لیا۔ اللہ ایسے بندے کو گرنے نہیں دیتے، بلکہ گرنے سے پہلے اس کو اٹھا کے اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دیتے۔ ایک محدث گزرے ہیں ابو ذرا رحمت اللہ علیہ، چنانچہ احمد بن اسماعیل ان کے پاس گئے تو وہ اپنی مرض موت میں تھے، اسی مرض میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ سمعت ابا ذرا، میں نے ابو ذرا سے یہ بات سنی کہ مرض ہی اللہ دی مات فی، جس مرض میں ان کو موت آ گئی، اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اے اللہ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں، فَإِنْ قَالَ لِي بِأَيِّ عَمَلٍ اشْتَقْتُ إِلَيَّ، اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے بندے تو میرے دیدار کا مشتاق ہے، تو تیرا کون سا عمل ہے جس عمل پہ تو میرے چہرے کے دیدار کے لیے مشتاق ہو رہا ہے؟ کل تو میں جواب دوں گا برحمتک یا رب، اللہ میں تیری رحمت کی وجہ سے تیرے چہرے کے دیدار کے لیے مشتاق ہو رہا۔ تو عمل تو نہیں ہے، ہاں اللہ کی رحمت تو ہے نا۔ ہم اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے آج اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اے کریم آقا ہمیں اپنی محبت میں معراج عطا فرما دیجیے، محبت میں شدت عطا فرما دیجیے۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام۔ ہم سب اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اس میں کبھی کوئی عروج پہ نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ راستے کا راہی ہوتا ہے۔ ہم بھی ناتمام، آپ بھی ناتمام، ہم سب راستے کے راہی ہیں، ہاں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ اے پروردگار عمل کا سرمایہ پاس نہیں، تیری رحمت کا سہارا ہے، اے کریم تیری رحمت پہ نظر کر کے ہم دامن پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ فقیر کا دامن خالی ہوتا ہے، سخی کے دروازے کی طرف اپنی نظریں جما دیتا ہے۔ اللہ آج تیرے گھر میں آ گئے، تیرے دروازے پہ نظریں جما دیے، اے کریم رحمت کے ہاتھ سے جولیاں بھر دیجیے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجیے۔ اللہ ہم نے بڑی زندگی گزار دی گناہوں میں، خطاؤں میں، اے کریم آج دل میں احساس ہوا آپ کی محبت زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ اے کریم عمر گزر گئی، اب تھوڑا وقت باقی رہ گیا، آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دامن کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل،
چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، زندگی کے تھوڑے اوقات باقی رہ گئے، معلوم نہیں پھر یہ محفلیں ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ ان محفلوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے آج ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگیں، اس کا کرم مانگیں، اس کی محبت مانگیں۔ وہ قریب اپنے گھر سے کسی بندے کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اگر دنیا کے سخی فقیر کو دروازے سے خالی نہیں جانے دیتے تو وہ تو کریم پروردگار ہے۔ اللہ آپ کو تو اپنے کرم پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے کریمی کا تذکرہ کیا، میری شان کریمی اتنی ہے۔ اے کریم، جب آپ اتنے کریم ہیں، ہم مسکینوں کی جولیاں بھر دیجئے، اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے جو ہے وصل عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے۔ اے کریم آقا، جو روٹی مانگنے والا سائل ہوتا ہے، ایک در سے اس کو روٹی نہ ملے اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے پاس ایک در کے سوا دوسرا کوئی در بھی نہیں۔ اللہ ہم آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے۔ آج اسی لیے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، امید لگائے ہیں اس مجمع میں کوئی مرد تو ہوگا جس پر آپ کی محبت کی نظر پڑتی ہوگی۔ اللہ عورتوں میں کوئی تو عورت ہوگی جس کی تہجد آپ کو پسند ہوگی، جس کی محبت آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ، اپنے ان نیک لوگوں کے صدقے آج ہم پر بھی رحمت کر دیجئے اور ہمارے دامن بھی بھر دیجئے۔ اے کریم آقا، ہماری جولیاں اپنی محبت سے بھر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے کریم، تیرے بنا بھی کیا جینا، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ آج کی اس مجلس میں دلوں کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ان کی فہرست میں ہم آج مسکینوں کو بھی شامل فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔